عمران خان نے آصف علی زرداری پر بڑا الزام لگا دیا۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی نے عوام سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں ان میں آصف زرداری بھی شامل ہیں۔ میرے خلاف تیسرا پلان بنایا گیا ہے جس کے پیچھے آصف علی زرداری ہیں۔ سندھ سے لوٹا ہوا پیسہ میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میرے بدترین مخالف محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا ہے۔ نگراں حکومت کا مطلب نیوٹرل امپائر ہوتا ہے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہمارے بدترین مخالفین کو بٹھا دیا گیا ہے جنہوں نے آتے ہی ہمارے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالا سے اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو واپس بلا لیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان احمد نے ٹویٹ کیا کہ فاسسٹ پولیس نے ابھی کنفرم کیا ہے کہ ظالم رانا کی ہدایات پر عمران خان سے ذاتی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ سابق وفاقی وزیر مراد سعید نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ عمران خان کی سیکیورٹی ہٹا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ زرداری اور دیگر لوگ پیسہ دے کر عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کا کہنا تھا کہ آج پنجاب حکومت کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی واپس لینے کے حوالے سے خط موصول ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایک بار پھر عمران خان کی گرفتاری کا عندیہ دے دیا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں، لیکن عمران خان جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں میرا ذہن بنتا ہے انہیں گرفتار کرنا چاہیے تاکہ دیکھ لیں کہ یہ کیا طوفان لانا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ فواد چودھری کے خلاف مقدمہ سیاسی انتقام ہے اسے ایف آئی آر پڑھ لینی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف فواد نے بات کی جس پر الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی انتخاب کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، ملتان سمیت قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن 16 مارچ کو ہوگا۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 6 سے 8 فروری تک جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 9 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کو انتخابی نشانات 23 فروری کو جاری کرے گا۔ ڈالر کی پیش قدمی کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی جاری رہی۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کے بھاؤ آج 7 روپے بڑھ گئے۔ نئی قیمت 262 روپے 60 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 269 روپے پر جا پہنچا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج غیر معمولی مندی رہی۔ 100 انڈیکس 396 پوائنٹس کی کمی کے بعد 40,450 پر بند ہوا۔ اسحاق ڈار نے ملکی معیشت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسلام آباد میں گرین لائن ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا تھا، حتیٰ کہ سعودی عرب بھی کلمہ شریف کے نام پر نہیں بنا۔ اگر اللہ نے پاکستان بنایا ہے تو اس کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بطور قوم ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو ایف آئی اے سے بڑا ریلیف مل گیا۔ ایف آئی اے نے سینئر سیاستدان کے خلاف مقدمہ بھی خارج کر دیا۔ ایف آئی اے لاہور نے جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف مقدمہ خارج کرتے ہوئے کہا کہ دوران انکوائری منی لانڈرنگ اور ڈالر کی صورت میں رقم کی منتقلی کا کوئی غیر قانونی طریقہ سامنے نہیں آیا۔ عدالتی احکامات کے بعد باقاعدہ طور پر جہانگیر ترین کا مقدمہ داخل دفتر کر دیا جائے۔ تفتیشی افسر کے مطابق عدالتی حکم کے مطابق تمام ٹرانزیکشنز ایس سی سی پی کے قانون کے مطابق ہوئی ہیں۔ جہانگیر ترین اور علی ترین پر لگائے گئے الزامات اور دفعات درست نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں فواد چودھری کے وکلاء نے ان کی ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے انکار پر سیشن جج طاہر محمود نے درخواست ضمانت سننے کے لیے ایڈیشنل سیشن جج فیضان گیلانی کو بھجوا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج فیضان گیلانی نے فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر مختصر سماعت کی اور فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بھی پر امید۔ گرین لائن ٹرین سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے آئی ایم ایف سے اسی ماہ معاہدہ ہوگا اور مشکلات سے نکلیں گے۔ گرین لائن ٹرین کا افتتاح نواز شریف نے کیا تھا۔ بدقسمتی سے گزشتہ دور حکومت میں کئی منصوبے دم توڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، ہم کب تک دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے؟ سفر مشکل ضرور مگر ناممکن نہیں، لیکن شرط ہے قربانی اور ایثار سے کام لینا ہوگا۔ پاکستان کے آئی ایم ایف سے معاملات طے ہونے لگے۔ 9ویں جائزے کے لیے آئی ایم ایف وفد 31 جنوری کو پاکستان آ کر 9 فروری تک قیام کرے گا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریز نے کہا کہ وفد پاکستان کی مالی پوزیشن بہتر بنانے پر بات کرے گا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات پر بھی بات ہوگی۔ انرجی سیکٹر میں گردشی قرضے کم کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرنسی مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ کے ذریعے کرنسی کی کمی دور کرنے پر بھی بات کی جائے گی۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری اسد عمر نے کہا ہے کہ ہمیں ادارے میں نیوٹرلٹی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔
निगरान हुकूमतों की तैनाती और इनकी कार्रवाइयों के पीछे किसी मजबूत ताकत का हाथ है। न्यूट्रल सिर्फ 50% न्यूट्रल्स हैं। अब भी हमारे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ दें। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि हमारे अरकान असम्बली को फ़ोन करके कहा जा रहा है आपका मुस्तकबिल PTI के साथ शायद इतना रोशन ना हो, आपको दीगर ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क पर 2 दिनों में 4.5 ट्रिलियन रुपए कर्ज बढ़ गया, अब खाने पीने की चीज़ें और बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में PTI ने मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा की है। PTI ने दरख्वास्त में कहा कि मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला जानिबदार करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और इकराम उल्लाह खान की तैनाती को गैर आइनी करार देने की भी इस्तदा की गई है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि अगर स्वीडन की हुकूमत माफ़ी नहीं मांगती तो एहतजाज होता रहेगा। हमारे दीन के दुश्मन रेड लाइन क्रॉस करके हमें जगाते हैं, जब तक सांस है कुरान की तौहीन नहीं होने देंगे। कराची में मुजाहिरे से खिताब करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा कि हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी को आज़ादी इजहार राय समझते हैं। हमारे हुक्मरान तबके ने हमें ग़ुलाम बनाया। लोग कहते हैं हम कैसे एहतजाज करें, हम तो दिवालियापन के करीब हैं। बलोचिस्तान के इलाके बालानाड़ी में दहशतगर्दों के लीविस चौके पर हमले में अहलकार शहीद हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। हुकाम के मुताबिक शहीद अहलकार की शनाख्त खालिद अहमद कुर्द के नाम से की गई। वाक़े के बाद लीविस अहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश का अमल जारी है। और ICC ने विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। पहली बार तमाम खवातीन टूर्नामेंट सुपरवाइज करेंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जारी करदा एलामिया के मुताबिक 13 रुकनी पैनल में 3 रेफरीज और 10 अंपायर्स शामिल हैं।